جب وہ اپنا گنداسا لے کر میدان میں اترتا تو علامت بن جاتا، ایک جبر کے سامنے ڈٹ جانا والے شخص کی، وقت کے ظالموں کے سامنے ڈٹ جانے والے انسان کی، اور وہ ایک ایسا بہادر شخص تھا جس میں ہر جنگجو کی روح چھائی ہوئی تھی۔ یہ بات کسی اور کی نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے لیجنڈ اداکار سلطان راہی کی ہے۔ سلطان راہی جو 1938 کو انڈیا کے شہر اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد پنجابی فلم انڈسٹری کو کچھ یوں اپنے پیروں پر کھڑا کیا کہ وحشی جٹ اور مولا جٹ جیسی فلمیں اس دور میں بن گئیں، اور آج تک ان فلموں کی لگان اور ان کا جو معیار ہے وہ اس طرح سے قائم ہے کہ بھلانے سے نہیں بھولتا۔ یہ تمام داستان لیکن ایسے بڑے اداکار کو بھی بڑی بے دردی سے دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا اور کیسے یہ وقوع پذیر ہوا؟ پولیس رپورٹ کیا کہتی ہے اور آج تک قاتلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تمام داستان بڑی دلچسپ ہے۔ آپ اسے اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ سلطان راہی، جنہیں لوگوں نے ان کی فلموں کی وجہ سے کچھ یوں پسند کیا کہ وہ پے در پے فلمیں دیتے گئے، اور پے در پے فلمیں دینے کے بعد ان کا معیار اور طوطی کچھ یوں بولا کہ ان کا نام گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا۔ گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں ان کا کچھ ایسے شامل ہوا کہ ان کی زندگی کی 800 سے زائد فلمیں ایسی تھیں جن میں انہوں نے بطور لیڈ کردار اپنا کام کیا، اور یہ ایک ریکارڈ تھا، اور یہ پاکستان کے پہلے ایسے فنکار ہیں جن کا نام گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں اس حوالے سے شامل ہے۔ سلطان راہی نے اپنی زندگی میں اپنے کیریئر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ وہی تھا جو اردو فلموں پر مشتمل تھا، لیکن چونکہ ان کا گھرانہ اردو گھرانہ تھا، اسی کے باوجود بھی پنجابی فلموں میں جب آپ لاہور کی انڈسٹری میں گئے تو آپ کو آپ کے انداز کی وجہ سے کچھ یوں پسند کیا گیا کہ سلطان راہی اور اس کا گنداسا لاہور کی فلموں کے لیے لازم و ملزوم ہو گیا۔ سلطان راہی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس فلم میں یہ کام کرتا وہ فلم کچھ یوں کامیابیوں کے ریکارڈ سمیٹتی کہ ان کی طرف سے واپس آنے والا آؤٹ پٹ تھامنے سے نہیں تھمتا، سنبھالنے سے نہیں سنبھلتا، اور یہ سلطان راہی کی زندگی کی کہانی تھی جو ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی۔ لیکن میں آج جس واقعے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، ذکر ہے 1996 کا، جب پاکستان فلم انڈسٹری کا یہ ستارہ جن کے دم سے کئی گھروں کی رونقیں آباد تھیں، اور سلطان راہی چونکہ ایک بڑا مخیر شخص تھا، سینکڑوں لوگ تھے جو ان کی وجہ سے گھر کے چولہے جلا پاتے تھے، کیسے ایسی مساجد تھیں جن میں ان کا تعاون جاتا اور ان کا جو تیل کا ایندھن ہے یا جو ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں وہ چل جاتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سلطان راہی صاحب کی زندگی کی ایک خطیر رقم ان لوگوں کی طرف جاتی جو کہ طالب علم تھے لیکن محروم تھے، اور بڑے بڑے خیراتی ادارے آپ نے کام کیے تھے، لیکن وہ بھی ایسے انداز میں کہ ایک ہاتھ سے دیتے تھے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مکمل پیروی تھی۔ لیکن ناظرین، اگر میں اس دن کی بات کروں تو وہ دن کچھ منحوس تھا پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے، جب اس بڑے لیجنڈ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ راولپنڈی میں اپنے کسی خیراتی ادارے میں اپنے دوست احسن کے ساتھ جا رہے تھے۔ احسن صاحب آپ کے تمام معاملات بھی دیکھتے تھے اور آپ کے بڑے اچھے دوست بھی تھے، تو یہ چونکہ جب یہ خیراتی کام کرنے جاتے تو آج کل کی طرح سوشل میڈیا پر یہ ایسے ڈھڈورا نہیں پیٹتے تھے، چپ کے جاتے تھے اور بیواؤں کی، یتیموں کی، مساکینوں کی مدد کر آتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک معمول کے مطابق آپ راولپنڈی میں جا رہے تھے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت آپ لوگوں کی گاڑی کے آگے کچھ ایسی چیز ڈال دی گئی کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے، اور جب گاڑی کے ٹائر پنچر ہوئے تو وہاں پر محترم سلطان راہی صاحب کے ساتھ ان کے جو دوست ہیں انہوں نے کہا ذرا میں چیک کر لیتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ بیچارہ جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترا، سلطان راہی بھی اس کے ساتھ اترے، یہ ابھی اترے ہی تھے کہ کہاں سے ان جلاد و صفاق صفت ڈاکوؤں کا ظہور ہو گیا۔ اب نہ جانے وہ ڈاکو تھے یا دہشت گرد تھے، یہ تو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کو اس کے بعد پکڑا بھی پھر ایسا گیا کہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے سلطان راہی صاحب سے کہا کہ سلطان راہی صاحب کو وہ جانتے تھے، سلطان راہی صاحب کیونکہ سمجھتے تھے کہ وہ تو فلموں میں کام کرنے والا
इंसान है जो कि फिल्मों में लाखों गोलियों से नहीं मरता, लेकिन वो शायद हकीकी ज़िंदगी को भी फिल्मी ज़िंदगी का कोई अक्स समझ बैठे थे और उन्होंने उस डाकू से झगड़ा शुरू कर दिया और हाथ पाई की नौबत आ गई। वो उनसे कुछ छीनना चाहते थे, लेकिन सुल्तान राही तो सुल्तान राही था। उनका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। माएँ अपने रोते बच्चों को सुलाने के लिए सुल्तान राही का नाम लेती थीं, लेकिन सुल्तान राही ने जैसे ही उससे झगड़ा किया और वो उसने आओ देखा न ताओ, फिलफोर एक अपनी जल्लाद सिफत बंदूक से गोली ऐसी चलाई कि वो सुल्तान राही के सर के आर व पार हो गई। और ये उस बड़े लेजेंड का विशाल था जिसने पूरी पाकिस्तान को सोगवार तो किया, लेकिन उसने फिल्म इंडस्ट्री को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। और कहने वालों के बकौल कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आज तक भी उस सानहे से नहीं गुजरी जो सुल्तान राही के रूप में उन्हें मिला था। और सुल्तान राही के कातिलों के साथ फिर क्या हुआ नाजरीन कराम? सुल्तान राही बेचारे के कातिलों के साथ वही हुआ जो बड़े लोगों के कातिलों के साथ होता है। वो बेचारों का कुछ नामो निशान तक पता ना चल सका, लेकिन एक दो लोग पकड़े भी गए इसे इल्ज़ाम में, पर साबित ना हो सका या उनकी किसी की ईमा पर छोड़ दिया गया, ये अलग कहानी है। लेकिन सुल्तान राही की कत्ल का मुअम्मा आज तक हल ना हो सका और वो बड़ा अदाकार आज भी इंसाफ की भीख लिए मुंतज़िर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।